السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں فضائل کے نام پر بعض ایسی روایات مشہور کر دی گئی ہیں جن کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ محدثین کے ہاں وہ روایات من گھڑت ہیں، جھوٹی روایات ہیں، کسی نے گھر بیٹھ کر ان کو بنایا ہے، لیکن عوام الناس صرف ان کی فضیلت کو دیکھ کر اور بعض لوگوں کے کہنے پر کہ فضائل میں ضعیف روایات بھی قبول ہوتی ہیں، ان روایات کو آگے فارورڈ کرتے ہیں اور ان کی فضیلت کے اوپر بڑا تفکر کرتے ہیں، بڑا تدبر کرتے ہیں، جبکہ وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہی نہیں فرمائی، جو بات آپ سے ثابت ہی نہیں ہے، ہم اسے کیسے قبول کر لیں۔ میرا بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہم ایک کرنسی کا نوٹ لیتے ہیں اور اس پر جب تک گورنر کے سائن نہیں ہوتے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، تو کیا دین ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی بندہ اپنی بات کرے اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے تو ہم اسے قبول کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں پرکھنے کے، جو محدثین نے، صحابہ کرام نے ان کو مرتب کیا ہے، ان کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ ہم اس روایت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور اصول حدیث پر سیر حاصل بحث کرنا اور ان کے متعلق جاننا یہ ہم پر لازم ہے، اور اگر ہم ان کو نہیں سیکھ پاتے تو ہمیں اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو جو لوگ کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں آپ ان سے نصیحت حاصل کر لیں۔ تو جو روایت آج کل مشہور ہے وہ یہ کہ من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے گا ہر جمعہ کے دن، دونوں کی قبروں کی زیارت کرے گا یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس شخص کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ یہ روایت طبرانی کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی سند کے اندر 3 راوی ایسے ہیں جن پر بحث ہے، اور وہ راوی ایسے ہیں کہ سب سے پہلا راوی ہے محمد بن نعمان ابو الیمان، یہ مجہول راوی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا راوی ہے یحییٰ بن علاء، یہ متروک راوی ہے۔ اس کا تیسرا راوی عبد الکریم ابی امیہ، یہ راوی بھی ضعیف راوی ہے۔ علامہ سیوطی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجمع الزوائد میں کہ اس کی سند میں عبد الکریم ابو امیہ راوی ضعیف ہے، اور حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی سند میں محمد بن نعمان راوی مجہول ہے۔ تخریج الاحیاء کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ایک روایت کی سند کے اندر اتنا زیادہ مسئلہ آ رہا ہے، یہاں 3 راوی مجہول، ضعیف اور متہم آ رہے ہیں، تو جو دوسرے جو ہیں وہ روایات ہیں جن میں ایک راوی کا بھی ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو محدثین قبول نہیں کرتے، تو ہم اس روایت کو کیوں کر قبول کر لیں؟ اور جب صحیح احادیث موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کی ضعیف روایات کو لینا بھی درست نہیں ہے، اور جب ایک بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو پھر اس روایت کو آگے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنانا چاہتا ہے، جو بندہ جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور عام آدمی پہ جھوٹ باندھنا، عام آدمی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، اس کا وبال ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا ہے، اس کا تو وبال ہی بہت بڑھ کر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے اِنَّ کَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَىٰ أَحَدٍ۔ مجھ پر جھوٹ باندھنا اور عام آدمی پہ جھوٹ باندھنا ایک برابر نہیں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے، اور اس کا وبال بھی بڑا زیادہ، اور وبال کیا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو ضعیف روایات سے پرہیز کریں، من گھڑت روایات سے بچیں۔ مشہور روایات ہوتی ہیں، بندے کو چھوڑتے ہوئے دل کے اوپر جو ہے وہ بندش سے محسوس تو ہوتی ہے، لیکن میرا بھائی جب ایک بات اللہ کے رسول کی ہے ہی نہیں تو ہم اسے کیسے آگے بیان کر دیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔